قرآن مجید کو پڑھنا کیسے چاہیے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنے لہجوں میں مزین کرو۔ یہ صحابہ سے فرمایا جو عرب تھے، جو سامنے تھے حضور علیہ السلام کے، ان سے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی صوت میں، اپنی آواز میں، اپنے لہجے میں مزین کرو قرآن مجید کو۔ تو قرآن کو مزین کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اصوات تو صحابہ کی اصوات تھی، لیکن اس کو مزین کیسے کریں ان کے لہجے میں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے المد والترتیل، یہ دو چیزوں کی رعایت سے قرآن مزین ہوتا ہے، المد والترتیل۔ المد کے معنی ہیں غنہ، مد، اخفا، جہاں کھینچنا ہے وہاں کھینچنا، جہاں پر رکنا ہے وہاں پر رکنا، اور جو ابھی قواعد تجوید بنا دیے گئے بعد میں کہ سب یہ قواعد ہیں قرآن کو صحیح پڑھنے کے، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ تجوید و ترتیل کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی جیسے پڑھا تھا حضور علیہ السلام نے، جیسے پڑھتے تھے صحابہ کرام مزین کر کے، جو حضور سے سنتے تھے اسی کی نقل کرتے تھے اور اسی کو اپنی آوازوں میں سنوار کے پڑھتے تھے۔ تو بعد کے زمانے میں جب قرآن عجم میں چلا گیا، غیر عرب لوگوں میں چلا گیا، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح سکھانا تو بہت مشکل تھا۔ آج عجم کی اصوات الگ ہیں، عجم کا لہجہ الگ ہے، عجم کی بولی الگ ہے۔ تو پھر قاعدہ مرتب کر دیا گیا کہ یہ قاعدہ ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں، اس کو مد کہتے ہیں، اس کو اخفا کہتے ہیں، یہاں کم کھینچنا چاہیے، یہاں زیادہ کھینچنا چاہیے، اور یہاں پر بالکل نہیں رکنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، یہاں ادغام کرنا چاہیے، کہاں رکنا ہو تو کیسے رکنا چاہیے۔ اور جب ہم گول تا پر رکتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے، جب ہم دو زبر پر رکتے ہیں تو وہ الف بن جاتا ہے، اور دوسری جگہوں پر رکتے ہیں تو حرکت سکون میں آ جاتی ہے وغیرہ۔ یہ سب قواعد یہ نازل نہیں ہوئے، یہ قواعد بعد میں انسانوں کی ضرورت کے لیے اور عجمی مسلمانوں کو عربی صحیح طریقے پر پڑھ سکنے کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ ان قواعد کے مجموعے کو تجوید کہتے ہیں، جس کو تجوید کہتے ہیں اسی کو ترتیل کہتے ہیں، کیونکہ عرب کی صوت میں عین کہاں سے نکلتا ہے، ہا کہاں سے نکلتا ہے، چھوٹی ہا کہاں سے نکلتی ہے، تا کہاں سے نکلتی ہے، طا کہاں سے نکلتی ہے۔ حروف 28 ہیں عربی کے، ان 28 حروف کے بہت سوں کے مخرج قریب قریب ہیں، قریب ہے، بالکل قریب المخرج۔ ہا قریب المخرج ہے، ایسے تا طا، ایسے ہی ذال زا ضاد ضا، یہ حروف تقریباً ایک ہی آواز دیتے ہیں، لیکن ہے ان کا مخرج بالکل الگ۔ لیکن جب وہ نکلتے ہیں یعنی آواز باہر آتی ہے تو تقریباً ایک جیسی ہوتی، تو اب اس کو اس کے مخرج سے نکالیں گے تو وہی حرف نکلے گا، اور اگر وہ حرف نہیں نکلے گا تو معنی بدل جائیں گے، آواز تو ویسے ہی آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ 4 حروف ہیں، ذال زا ضاد ضا، ان سب کے چاروں کے مخرج الگ ہیں۔ مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، منہ میں سے وہ کہاں سے ادا ہو کر کن منہ کے اعضاء کے ٹچ ہونے سے، بننے سے، کھلنے سے وہ بن کے نکلتا ہے حرف، یعنی تو یہ 4 ہیں، چاروں پر جب حرکت آئے گی تو آواز میں یکسانیت آ جائے گی۔ جیسے اب بول رہے تو ذال ہے، لکھ رہے تو الگ دکھے گا، زا لکھنے میں الگ ہے، واد لکھنے میں الگ ہے، ضا لکھنے میں الگ ہے، اور بولتے وقت بھی یعنی اس کے حروف تہجی کو بولتے وقت میں کیپٹل کو وہ الگ ہے، لیکن جب اس پہ حرکت آ جائے گی، جیسے ذال زبر زا، زا زبر زا، وا زبر زا، وا زبر زا، سب ایک ہی ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے مگر ایک نہیں ہے۔ تو آواز
اپنے مخرج سے حرف نکلے گا، آواز میں اتنا فرق ہو جائے گا کہ جو شخص سن رہا ہے اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون سے حرف بولا گیا ہے، کون سا حرف بولا گیا ہے۔ اب جیسے ولضالین ہے تو ولضالین ذات سے ہے، اور اس کا واحد جو ہے وہ ضال ہے۔ ضال کے معنی ہے گمراہ، اور یہ زوئے سے پڑھا جائے تو ضال کے معنی ہے سایہ دینے والا، اور اگر یہ زے سے پڑھا جائے تو زال کے معنی ہے پھسلنے والا، لغزش کرنے والا، اور اگر یہ زال سے پڑھا جائے تو زال کے معنی ہے ذلیل اور رسوا، اور اگر یہ دال سے پڑھا جائے ولدالین تو دال کے معنی ہے دلیل، راستہ دکھانے والا اور رہبر، گمراہ کا بالکل دوسرا معنی۔ تو اب ذال، زال، وال، وال سب الگ الگ ہو گئے، سب کے معنی الگ ہیں۔ اگر اس مخرج سے پڑھے گا تو یہ معنی ہو جائیں گے، اس مخرج سے پڑھے گا تو یہ معنی ہو جائیں گے، اس مخرج سے پڑھے گا تو یہ معنی ہو جائیں گے، مگر اس کو حروف مشبہ بالصوت کہتے ہیں۔ آواز میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے مگر ہیں الگ الگ۔ قرآن میں جس حرف سے لکھا گیا ہے اسی حرف سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سین ہے اور صاد ہے۔ جب آپ سین بولیں گے تو سین لکھنے میں بھی الگ ہوگا، بولنے میں بھی الگ ہوگا، یعنی آپ الگ سے ایک حرف بولیں گے، اور صاد بولیں گے تو اس کا لکھنا بھی الگ ہے، اس کا بولنا بھی الگ ہے۔ لیکن جب اس پہ حرکت آ جائے تو سا، سین زبر سا، صاد زبر سا، تو تقریباً ملتا جلتا ہے، مشبہ بالصوت ہے، ملتے جلتے ہیں آواز میں۔ لیکن اگر مخرج سے پڑھیں گے تو ہی اس کے معنی صحیح ہوں گے، نہیں تو معنی غلط ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں سعید آیا ہے سین سے، اما الذین سعیدوا، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سعید کا، تو سعید سین سے بولیے تو اس کے معنی ہیں خوش قسمت، اور اگر سین کے بجائے صاد سے بولیے تو سعید کے معنی ہیں زمین، فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ فرمائیں گے پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر آپ تیمم کر لو، تو صعید صاد سے ہے۔ اب اگر کوئی سعید کی جگہ صعید پڑھ لے تو وہاں ہو جائیں گے معنی مٹی میں مل جانا، قسمت یعنی، اور اگر جہاں صعید ہے وہاں سعید پڑھ لیں گے تو ظاہر مٹی پہ تیمم کرنا کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کوئی مولوی سعید صاحب کے اوپر ترجمہ کرنے کے واسطے کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ تو کدھر کہ کدھر ہو جاتے ہیں معنی، بالکل کوئی جوڑ ہی نہیں رہتا، بعض مرتبہ تو بالکل الٹے معنی ہو جاتے ہیں، الٹ بالکل۔ جیسے علیم ہے حمزہ سے، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے عذاب علیم، اور عین سے بھی ہے سمیع علیم، تو علیم اور علیم ان کا مخرج قریب قریب ہے، یہ قریب المخرج ہے، لیکن اگر پڑھنے میں آدمی عین نہ نکالے سمیع علیم تو کتنی بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور ستانے والا ہے، علیم دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا، یعنی اب اگر کوئی سمیع علیم، سمیع علیم، علیم بولے گا، علیم بولے گا تو معنی کتنے بدل جائیں گے۔ اور اگر کہیں پر علیم آیا ہے عذاب علیم وَلَهُمْ عذاب علیم بما كانوا يكذبون، اب وہاں پر یہ صاحب پڑھیں گے علیم تو ہوں گے کہ بھئی اس کو عذاب، علم والا عذاب دیا جائے گا، تو یہ علم والا عذاب کیا ہوتا ہے؟ دکھ والا عذاب کہا گیا تھا تو علم والا عذاب کر دیا اس کو۔ تو اس کو کہتے ہیں مد اور ترتیل، یعنی قرآن مجید کو ان کے حروف کو ان کے مخارج سے نکالنا، اس کو فن تجوید میں صحت ادا کہتے ہیں۔ صحت ادا، صحیح طریقے پر حروف کا ادا ہونا، یعنی اپنے مخرج سے نکلنا، تاکہ اپنے مخرج سے نکلے تو اس کے معنی ہوں۔ قاف ہے اور خا ہے، یہ بھی ملتے جلتے ہیں، یعنی قریب کے معنی ہیں
جو ہے نزدیک، اور خریب کے معنی ہے اجاڑ، ویران، برباد، تباہ، وہ خریب کے معنی ہے یعنی۔ اور اسی کا جب اس کا باب بدل جاتا ہے، باب تفعیل میں چلا جاتا ہے، تو تقریب کے معنی ہے قریب کرنا، جوڑنا، جمع کرنا، قریب کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کو تقریب کہتے ہیں۔ تقریب کیا بھائی، سب کو ہم نے بلایا، جوڑا، ایک قریب کر لیا، سب قریب آ گئے، ایک جگہ آ گئے سب قریب، تو قریب کرنے کو تقریب کہتے ہیں، اور برباد کرنے کو تخریب کہتے ہیں یعنی۔ تو ایک صاحب گئے تو ایک کے ہاں دعوت دینے کے لیے، ایک بڑے شاعر تھے حیدرآباد میں، غالباً امیر مینائی، ان کے پاس دعوت دینے کو ایک صاحب گئے، تو ان سے کہا کہ رخصہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری بچی کی تقریب ہے، آپ تشریف لائیے، ضرور ہمیں خوشی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، اس لیے نہیں آ سکتا۔ نہیں، وہ شمالی ہندوستان کے تھے، یہ دکنی تھے بولنے والے، اور وہ شاعر صاحب شمال کے تھے، وہ قاف خا میں فرق کرتے تھے وہ لوگ، ہمارے ہاں نہیں ہوتا دکن میں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، میری بچی کی تقریب ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، میرے دوست کی بچی کی تقریب میں کیسے آ سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے کہا اللہ کے بندے تقریب کہو نا، تقریب کیوں کہہ رہے؟ تقریب تو خرابی، بربادی، وہ تمہاری بیٹی کی بربادی میں کیوں آؤں؟ تب انہیں پتہ چلا کہ ہاں یہ ہم حرف کا غلط استعمال کر رہے ہیں جی نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ الفاظ کے بدلنے سے کتنا زیادہ وہ ہوتا ہے یعنی۔ ایک تو خیر عربی زبان میں بہت نزاکت ہے، ضاد کا مخرج کس طرح ادا ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے قراء میں، میں اس پہ کوئی نکیر نہیں کر رہا ہوں، وہ قراء جانی۔ ہمارے سامنے ضاد سے لکھا ہوا ہے، ضاد جہاں جہاں ایسا ادا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہاں پر بھی ادا کر لیا جانا چاہیے۔ اب ہماری چھوٹی موٹی عقل اتنی ہے بس، باقی قراء میں جو بھی ہو بھائی، جو فن کے ماہرین ہیں وہ فن کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں مخرج سے اگر حروف ادا نہیں ہوں گے معانی میں تبدیلی ہو جائے گی، اور بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو جا سکتی ہیں، کیونکہ عربی زبان بہت نازک ہے، کل 28 حروف ہیں، ہر 3 حرف کے ملنے سے ایک بامعنی لفظ بن جاتا ہے، 3 حرف مل جائیں تو ایک بامعنی لفظ بن جاتا ہے یعنی۔ راہ واو دال ہے رود، تو اس کے معنی ہے نہر یعنی۔ اور واو را دال ہے وردن، اس کے معنی ہے گلاب۔ دال واو را ہے دورن، اس کے معنی ہے گھومنا۔ تو آپ 3 حروف کو کسی طریقے سے گھما کے لے کے آؤ، کوئی معنی دے دے گا، کوئی 3 حروف کو جوڑو گے کوئی معنی دے دے گا، بامعنی لفظ بن جائے گا، اتنی عربی زبان میں وسعت ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک عربی کے خطیب نے دعویٰ کیا تھا مکے میں کہ میں 1 سال تک حرم میں روزانہ خطبہ دوں گا، اور ایک مرتبہ جو لفظ استعمال کر لیا پھر پورے سال میں نہیں استعمال کروں گا۔ تو اس میں وہ کامیاب ہو گیا، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور کبھی ایک لفظ کو 2 مرتبہ استعمال نہیں کیا۔ عربی میں شراب کے 1000 نام ہیں۔ تو عربی زبان ایسی زبان ہے جس میں بڑی وسعت ہے، ذرا آپ گڑبڑ کریں گے بولنے میں کوئی دوسرا لفظ بن جائے گا، کوئی دوسرے معنی میں آ جائے گا، ذرا آگے پیچھے ہو جائے۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ اکثر قرآن مجید میں بھول کی غلطی یا کچھ چھوٹ گیا، قرآن کا تھوڑا حصہ چھوٹ گیا، یا یہ کہ کئی آیتیں بھی چھوٹ گئیں، تو بسا اوقات نماز ہو جاتی، اکثر ہو جاتی، لیکن لہنے جلی کی جائے، یعنی آگے پیچھے کر دیے جائیں حروف، یا کھڑے پڑے کی غلطی کر دی جائے، تو پھر نماز اکثر نہیں ہونے کی اس میں ہوتا ہے غلطی، نماز ہوتی بھی نہیں، ایسی غلطیاں اس میں ہو جاتی ہیں۔ آپ لکم کو لہم کہہ دیں، یہ چھوٹی موٹی غلطی ہے،
لیکن صاحب اتنی بڑی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ سے کہنا چاہ رہے تھے، آپ کسی اور کے بارے میں کر دیا۔ کبھی جو ہے جیسے سورہ فاتحہ ہی کی مثال دی جاتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، نعوذ باللہ کوئی جان بوجھ کے بول دے تو ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ انعمت علیہم بولنا ضروری ہے۔ انعمت کے معنی میں نے انعام کیا، انعمتا کے معنی تو نے انعام کیا، تو دونوں میں تو بہت بڑا فرق ہو گیا۔ تو زبر زیر سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، اور کھڑے پڑے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں، اور حروف کی تبدیلی سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی 3 حروف کے بتایا کہ اس کو آگے پیچھے کر کے کچھ بھی بن جائے گا، کسی بھی ترتیب سے بولو کوئی دوسرا لفظ بن جائے گا، کوئی دوسرا لفظ بامعنی بن جائے گا۔ اور حروف کی تبدیلی سے بھی معانی میں تبدیلی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے قرآن مجید، بھائی دوسری قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں میں گڑبڑ ہوئی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو کلام الہی ہے، اس میں گڑبڑ کی ہی نہیں جا سکتی، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے پڑھنے کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تب پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا، زین القرآن باصواتکم، قرآن اپنے لہجوں میں مزین کرو۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ المد والترتیل، جو اس کے جس طرح نبی نے پڑھا ہے اس طرح سب لوگ پڑھو۔ اور اس میں صحابہ کرام بہت پابند تھے، کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والی آیت میں فقراء کا مد نہیں کھینچا، انما الصدقات للفقراء ایسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس پہ بڑا مد ہے جس کو مد متصل کہتے، اس کو بہت کھینچ کے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس نے امام نے نہیں پڑھا، انہوں نے نماز کے بعد بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، قرآن سیکھتے نہیں اور امام بن جاتے۔ آج کل بھی امام بننے کا بہت شوق ہے لوگوں کو، لیکن قرآن سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ ضرور امامت کرو بھائی، ضرور نماز پڑھاؤ، لیکن قرآن سیکھو نا، وہ بھی تو شوق کرو۔ وہ شوق نہیں ہے بالکل قرآن سیکھنے کا۔ مفسر بننے کا شوق ہے، صحیح سے قرآن کی تلاوت بھی کرنے نہیں آتا۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا درس قرآن دینے بیٹھے ہیں، جب انہوں نے عربی تلاوت کی ہے ایسی فاش غلطیاں کہ جس سے ان کی گمراہی اور ان کی جہالت کا اندازہ ہوتا تھا۔ لیکن صاحب تفسیر کرنے بیٹھے ہیں تو شوق لوگوں کو بہت ہو گئے ہیں، جو ضروری کام ہے اس کا کوئی شوق نہیں ہے، جس میں شان ہے، جس میں اپنی خود نمائی ہے، خود پسندی ہے، عجب ہے، غرور ہے، کبر ہے، اس کے کاموں میں دین کے نام پہ بہت آگے بڑھتے، ڈرتے نہیں اللہ سے، خوف خدا نہیں کرتے۔ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے، اس قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی ایک امام کے پیچھے، اور ان کو ایک لفظ میں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد تھا اس کے خلاف محسوس ہوا۔ تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی ان کا کالر پکڑ لیا۔ آج کل کالر سمجھ لو آپ، اس وقت چادر وادر اوڑھتے تھے، چادر پکڑ لی، لیکن اب جیسے گریبان پکڑنا، کالر پکڑ لینا۔ ان کا کالر پکڑ کے کھینچ کے حضور علیہ السلام کے پاس لے گئے سیدھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا قصہ ہے بھائی؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے میں نے یہ ایسے سنا ہے، اس لفظ کو انہوں نے ایسے پڑھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیسے تم نے پڑھا ہے؟ سنا۔ اور تم کیسے پڑھتے ہو؟ اس کو بھی سنا۔ اور فرمایا دونوں صحیح ہے۔ تو پھر تصدیق ہو گئی کہ بھئی ایسے بھی پڑھ سکتے۔ غرض یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پورا لحاظ رکھا کہ لہجہ میں بھی کوئی فرق نہ آئے، جیسے نبی نے قرآن کو پڑھا ہے اسی طریقے سے قرآن پڑھا جائے۔ تو اس طرح اس کو اب بعد میں، اب اس زمانے میں اس کو فن تجوید کہتے ہیں، تجوید و ترتیل کہتے ہیں اس کو۔ اس کا سیکھنا بقدر ضرورت فرض ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی کتاب جمال القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے، قرآن مجید کی تجوید کا اس قدر سیکھنا جتنے سے نماز درست ہو جائے فرض عین ہے، 5 وقت کی نمازوں کی طرح۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں،
قرآن کو اتنا سیکھنا جتنے سے کم قرآن صحیح پڑھنا ثابت ہو جائے، اتنا سیکھنا فرض عین ہے۔ لیکن آج فکر ہی نہیں مسلمانوں کے قرآن مجید پڑھیں گے، پڑھنے کی فکر تو کیا ہوتی، سیکھنے کی فکر نہیں، عمریں گزر رہی ہیں، سب سیکھ لیا صاحب۔ موبائل میں کتنے فنکشن ہیں، کتنے آپشن ہیں، سارے معلوم ہیں، اور سب کے سب کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، کیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے، کیسے اس کو ایسے ماہر ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں ہیں، عورتیں بھی بعض کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ موبائل کا پورا مکمل خاکہ جانتی ہے، کیسے استعمال کرنا، کیا کیا استعمال کرنا، کیا لگانا، کیسا لگانا، سب جانتی ہے۔ تو بھائی اگر اس میں اچھے کام ہو سکتے ہیں اور کر رہے ہو تو کیا ہم کو شکایت ہے اس سے، لیکن یہ غلط کاموں میں ہی بھی تو عمر چلی جا رہی ہے، سارا وقت اسی میں گزر رہا ہے۔ بہرحال یہ تو سیکھیں گے، پکانا سیکھیں گے، کھانا سیکھیں گے، موٹر سائیکل چلانا سیکھیں گے، کار چلانا سیکھیں گے، ہر کام سیکھ لیں گے، لیکن اتنی عمریں گزر گئیں، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، قرآن پڑھنا ابھی تک نہیں سیکھا، ابھی تک قرآن صحیح پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو یہ کتنی بڑی حق تلفی ہے قرآن مجید کی۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو بولتے ہیں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں کہ ہمارے سے، ہم کیا گناہ کر رہے ہیں نہیں معلوم، ایسے بولتے ہیں۔ ارے قرآن نہیں سیکھنے سے بڑا کون سا گناہ کر رہے ہیں آپ؟ اپنے گناہوں پر نظر ہی نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کیا ہے۔ قرآن سیکھنا اتنا، قرآن نہیں صحیح پڑھنا آتا ہے تو نماز بھی تو صحیح نہیں ہوتی، کم سے کم نماز صحیح ہو جائے اتنا تو قرآن صحیح ہو جانا چاہیے۔ اور پھر چونکہ قرآن مجید کو عمر بھر پڑھتے رہنا ہے تو آپ سیکھے ہوئے نہیں ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔